میاں بیوی کے تین کام گھر میں غربت لاتے ہیں، اگر کرو گے تو یاد رکھنا غربت کا سمندر تمہارے قدم کو ڈبو کے رکھ دے گا۔ تم لوگ غربت کی دلدل میں پھنس جاؤ گے، پریشانیوں کی مصیبتوں کی دلدل میں پھنس جاؤ گے، اسی طرح پھنسو گے کہ باہر نکلنے کا کوئی راستہ ہی نہیں ملے گا۔ یہ تین کام کبھی نہ کرنا۔ آخر وہ تین کام ہے کون کون سے جن کے کرنے سے انسان تنگ ہو جاتا ہے، انسان مصیبتوں میں مختلف بیماریوں میں مبتلا رہتا ہے، سونے کی اینٹوں سے بنایا گیا گھر جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بن جاتا ہے۔ آخر میاں بیوی کے وہ تین کام کون کون سے ہیں؟ آئیے حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جانتے ہیں کہ وہ تین خطرناک کام کون کون سے ہیں۔ ایک شخص بڑی دور سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز پڑھنے آتا تھا۔ ایک مرتبہ وہ اچانک غائب ہو گیا، اچانک کہیں چلا گیا اور یہ معلوم نہیں کہ کہاں گیا۔ کچھ دن بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں لمبے سفر کو گئے، واپسی پر آپ تھکے ہوئے تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے ایک غار دیکھا، غار کی ایک دیوار تھی، اسی راستے پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، گھوڑے سے نیچے اترے، سواری سے نیچے اترے، دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئے۔ جیسے ہی آپ دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے، آپ نے سنا اس غار سے ایک عورت کے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ اس کا شوہر اسے مارتا چلا جا رہا تھا، ڈانٹتا جا رہا تھا، گالی گلوچ کر رہا تھا، تانے دے رہا تھا کہ او بدبخت، جب سے تو نے میرے گھر میں آئی ہے میں غریب ہو گیا ہوں، جب سے تو میرے گھر میں آئی ہے تنگیوں کو ساتھ لے کر آئی، پریشانیوں کو ساتھ لے کر آئی، میری کے جنازے نکل گئے، غربت عروج پر آ گئی، میرے لیے قیامت بن کر آئی تھی، تو میرے لیے عذاب بن کر آئی تھی۔ بیوی آگے سے رو رہی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سنا، آپ اٹھے، ان کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا، وہ شخص باہر نکلا، دیکھ کر پتہ چلا کہ اسی شخص کا گھر ہے جو میرے پیچھے نماز پڑھتا تھا اور اچانک غائب ہو گیا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اپنی بیوی کو لے کر آؤ۔ اس کی بیوی آ گئی، دونوں سامنے کھڑے ہیں۔ آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ بتا بیوی کو کیوں ڈانٹ رہا ہے، بیوی کو کیوں رلا رہا ہے، کیوں تڑپا رہا ہے؟ اس نے کہا، یا علی، یہ بدبخت جب سے میری گھر میں آئی ہے، دوسری عورتیں بچے جنم دیتی ہیں، بچے پیدا کرتی ہیں، اس نے غربت پیدا کی ہے۔ دوسری عورتیں بیٹیاں پیدا کرتی ہیں، رحمت پیدا کرتی ہیں، نعمت پیدا کرتی ہیں، اس نے میرے لیے زوال پیدا کیے، اس نے میرے لیے غربت کو پیدا کیا۔ جب سے یہ آئی ہے رزق کے تمام دروازے بند کر دیے گئے ہیں، میں تو دن بہ دن غریب تر ہوتا چلا جا رہا ہوں۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی بیوی سے پوچھا، ایک بات بتا، یہ شخص کب سے تجھے ڈانٹنے لگا ہے، کب سے تجھے مار رہا ہے؟ یہ سن کر وہ عورت رونے لگی، عورت کی آنکھوں سے بے ساختہ آنسو نکل گئے، عورت رو کر کہنے لگی، یا امیر المومنین، جب سے میں اس گھر میں آئی ہوں مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں گھر میں نہیں آئی، میں جہنم میں آئی ہوں۔ مجھے ایسا لگتا ہے جیسے جیتے جی اللہ نے مجھے جہنم میں پھینک دیا ہو۔ وہ اس طرح جب سے میں اس گھر میں آئی ہوں، میرا جو شوہر مجھے تانے دینے لگتا ہے کہ تیرے باپ نے مجھے جہیز نہیں دیا، کیونکہ میرا باپ غریب تھا، میرے باپ کے پاس کچھ نہیں تھا۔ شادی سے پہلے تو یہ کہتا تھا مجھے کچھ نہ دو، میں نے کچھ نہیں لینا، اور اب جب بیاہ کر لے آیا تو پھر مجھے تانے دینے لگا، تیرے باپ نے تو کچھ نہیں دیا، یہ چارپائی میری، یہ بستر میرا، یہ گھر میرا، سب کچھ میرا، تیرا ہے ہی کیا؟ مجھے تانے دینے لگا، غیر عورتوں کے سامنے مجھے بے عزت کرتا ہے، غیروں کے سامنے میری تذلیل کرتا ہے، مجھے رسوا کرتا ہے۔ اس نے کبھی بھی میرے ساتھ پیار سے بات نہیں کی۔ آخر میں بھی تو انسان ہوں، ہر عورت کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کا شوہر اس سے پیار سے بات کرے، محبت سے بات کرے، پیار بانٹے، اخلاق بانٹے، لیکن اس کے اندر نہ تو میں نے پیار دیکھا، نہ محبت دیکھی، نہ اچھا اخلاق دیکھا۔ یہ جب باہر جاتا ہے، باہر والوں کے سامنے تو ایسے مومن متقی پرہیزگاری دکھائی دیتا ہے، لوگ کہیں
یہ تو کوئی اللہ کا ولی آ رہا ہے جیسی کا رہتا ہے فرعون بن جاتا ہے، اس نے تو میری زندگی اچیرن بنا دی ہے۔ آپ یہ مجھے مارتا ہے، کہتا ہے میرے گھر سے نکل جاؤ، لیکن میں اس کا گھر چھوڑ کے نہیں جا سکتی۔ یا امیر المومنین، میرے ماں باپ فوت ہو گئے ہیں، آپ اس کے سوا تو میرا اس دنیا میں ہے ہی کوئی اور نہیں، میں اس کا گھر چھوڑ کے نہیں جاؤں گی۔ یہ مجھے مارتا رہتا ہے، مجھے ڈانٹ قبول ہے، ذلالت بھی قبول، رسوائی بھی قبول، مجھے سب کچھ قبول ہے، لیکن کم از کم اس کو بولو یہ مجھے گھر سے نہ نکالے۔ آپ دونوں کو مخاطب کرتے ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، یہ نہ کہا کرو کہ بیوی آئی ہے تو ساتھ غربت لے کر آئی ہے، ہرگز نہیں۔ انسان کے اپنے گناہ ایسے ہوتے ہیں، انسان کرتوت ایسے کرتا ہے جو اللہ کو ناپسند ہوتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ غربت کو حکم دیتا ہے۔ غربت کو کس نے پیدا کیا؟ تنگیوں کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے۔ اب یہ غربت یا تنگی اللہ کے حکم کے آگے ایسے بھاگتے دوڑتے نظر آتے ہیں، پھر اللہ حکم دیتا وہ پریشانیاں اس کے گھر کے اندر داخل ہو جائیں، غربت اس کے گھر کے اندر داخل ہو جائے، تو بندہ دن بہ دن تنگ ہوتا نظر آتا ہے، پریشان ہوتا نظر آتا ہے۔ بیوی کے آنے پر یہ غربت نہیں آئی، بیوی کے آنے سے تنگ دستیاں نہیں، انسان کے اپنے گناہ ہوتے ہیں جو اللہ کو ناپسند ہوتے ہیں، وہ اللہ تعالی نے آزمائش میں ڈالنے کے لیے غربت پریشانیاں ان کے گھر بھیج دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میاں بیوی کے 3 کام گھر میں غربت آتے ہیں، یہ 3 کام کبھی بھول کر بھی نہ کرنا۔ تو انہوں نے پوچھا، علی رضی اللہ عنہ وہ 3 خطرناک کام کون کون سے ہیں؟ حضرت علی نے فرمایا، پہلا کام بیوی کو گالیاں دینا، جو شخص بیوی کو گالیاں دیتا ہے اس سے بڑا عذاب کیا ہوگا کہ وہ اپنی بیوی کی نظروں سے گر جاتا ہے۔ گالیاں دینا نیکیوں کو اس طرح کھاتا ہے جس طرح آگ لکڑیوں کو کھاتی ہے، اپنی نیکیاں ضائع نہ کرو۔ نمبر 2، ہر وقت ہر گھڑی ہر لمحے ایک دوسرے سے تلخ لہجہ اپناتے رہنا، یہ عمل بھی غربت کا سبب بنتا ہے۔ اچھا سوچنے کے بجائے غلط سوچنا، اللہ کے حضور جھکنے کے بجائے ایک دوسرے کو تانے دیتے ہوئے وقت برباد کرنا، ایسا کرنے سے گھر میں غربت آتی ہے، رزق کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، رحمت کے فرشتے ایسے گھر میں نہیں آتے۔ نمبر 3، شیطان کو راضی کرنا، یہ کام بھی غربت کا سبب بنتا ہے۔ جو شخص رحمان کو ناراض کرتا ہے شیطان کو راضی کرتا ہے۔ بیوی کو مارنا ڈانٹنا، یہ تم رحمان کو ناراض کر کے شیطان کو راضی کر رہے ہو، اور رب ناراض ہے، پھر رحمت کے تمہارے گھر میں کیسے آئے؟ یہ 3 کام کبھی نہ کرنا، اگر کرو گے تو یاد رکھنا غربت کے دلدل میں پھنس جاؤ گے۔